ایران جنگ کے تناظر میں غامدی صاحب کا حالیہ تجزیہ ایک ایسے فکری اضطراب کا منظر دکھائی دیا جس میں آزادانہ اجتہاد کے بجائے امریکی جغرافیائی اور سیاسی بیانیے کا غلبہ نمایاں تھا۔ بین الاقوامی نظام جسے ہم انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر کہتے ہیں، اس کے نام پر قائم امریکی جبر، سامراجی مداخلت اور استعماری ڈھانچے پر تنقید کرنے کے بجائے غامدی صاحب نے خلیجی ریاستوں میں موجود امریکی فوجی اڈوں کا دفاع کیا۔ غامدی صاحب مسلمانوں کو شکست خوردہ قرار دے کر انہیں صرف معیشت پر توجہ دینے کا مشورہ دیتے ہیں، مگر وہ اس بنیادی حقیقت کو نظر انداز کر جاتے ہیں کسی ملک کی معاشی ناکہ بندی کر دینا اس کا شرعی جواز کیا ہے۔ کیا غامدی صاحب اس کے اوپر کوئی لب کشائی نہیں کریں گے؟ آپ دیکھ رہے ہیں انٹولڈ سٹوری ود ڈاکٹر اکمل سومرو۔ ایران جنگ کے تناظر میں غامدی صاحب کا حالیہ تجزیہ ایک ایسے فکری اضطراب کا منظر دکھائی دیا جس میں آزادانہ اجتہاد کے بجائے امریکی جغرافیائی اور سیاسی بیانیے کا غلبہ نمایاں تھا۔ محسوس یہ ہوا کہ ان کے استدلال پر امریکی طاقت کا خوف اس حد تک حاوی تھا کہ تاریخی شعور، اخلاقی توازن اور حق و باطل کی تمیز سب پس منظر میں چلے گئے۔ بین الاقوامی نظام جسے ہم انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر کہتے ہیں، اس کے نام پر قائم امریکی جبر، سامراجی مداخلت اور استعماری ڈھانچے پر تنقید کرنے کے بجائے غامدی صاحب نے خلیجی ریاستوں میں موجود امریکی فوجی اڈوں کا دفاع کیا، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ چونکہ ایران نے امریکہ کے خلاف محاذ کھولا ہے، اس لیے اب فیصلہ میدان جنگ میں ہوگا۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ میدان کا انتخاب ایران نے کیا ہے تو فیصلہ بھی وہیں پر ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ اڈے ایران کے خلاف نہیں بنائے گئے تو کیا اسرائیل کے خلاف قائم کیے گئے تھے؟ یہ استدلال حقیقت سے اتنا دور ہے کہ خود اپنے اندر تضاد سموئے ہوئے۔ غامدی صاحب مسلمانوں کو شکست خوردہ قرار دے کر انہیں صرف معیشت پر توجہ دینے کا مشورہ دیتے ہیں، مگر وہ اس بنیادی حقیقت کو نظر انداز کر جاتے ہیں کہ ایران پر دہائیوں سے بدترین معاشی پابندیاں عائد ہیں۔ اور یہ معاشی پابندیاں کس نے عائد کی ہیں؟ آج بھی اس جنگ کے دوران امریکہ ایران کو مسلسل دھمکا رہا ہے کہ اس کے اوپر مزید معاشی پابندیاں عائد کی جائیں۔ کسی ملک کی معاشی ناکہ بندی کر دینا اس کا شرعی جواز کیا ہے؟ کیا غامدی صاحب اس کے اوپر کوئی لب کشائی نہیں کریں گے؟ مدعا یہ ہے کہ امریکہ گزشتہ 47 برس سے ایران کے اوپر جس طرح سے عذاب مسلط کیے ہوئے ہے، کیا اس کو ایک خاص ڈائریکشن میں دیکھنا اور سمجھنا اس کا اخلاقی جواز کیا ہے؟ ایران کا جرم صرف یہ ہے کہ اس نے اپنے وسائل پر امریکی اجارہ داری تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ امریکی اسٹیبلشمنٹ آج بھی ایرانی تیل پر مغربی کمپنیوں کی اجارہ داری کے خاتمے کو معاف نہیں کر سکی۔ لیبیا کے وسائل غارت کر لیے، افغانستان سے 20 سال تک ریسورسز، ان کے مقامی وسائل امریکہ منتقل کیے جاتے رہے، وہاں کی کمپنیوں کو ٹھیکے دیے جاتے رہے۔ افریقہ کی مسلم ریاستوں میں برطانیہ اور فرانس کے ساتھ مل کر معاشی غارت گری کی گئی۔ عراق کے بعد ایران کے وسائل پر نظریں جمانا بھی اسی سامراجی تسلسل کا حصہ ہے۔ جیسے وینزویلا کے خلاف امریکی اقدامات اس کی واضح مثال ہیں۔ امریکہ دنیا کے مادی وسائل لوٹ کر واشنگٹن منتقل کرتا رہے اور ہم صرف حکمت عملی بناتے رہیں۔ غامدی صاحب کون سی حکمت عملی؟ امریکہ سے بازیابی کی حکمت عملی یا پھر امریکی تسلط میں رہنے کی حکمت عملی پر غور کرتے رہیں؟ تعجب کی بات یہ ہے کہ غامدی صاحب نے اپنے موقف کو تقویت دینے کے لیے صلح حدیبیہ کا حوالہ دے ڈالا ہے اور اس انٹرویو میں یہ کہا کہ وہ 10 سالہ معاہدہ جو ہے اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، یعنی تاریخی اور اسلامی حوالہ بھی دینا ہے تو وہ اس پس منظر میں دینا ہے کہ اس سے امریکہ بہادر کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ حالانکہ جماعت صحابہ کی جدوجہد کبھی غلامی قبول کرنے کی جدوجہد نہیں تھی، وہ سیاسی آزادی، قومی خود مختاری اور غلبہ دین کے لیے برسر پیکار تھے، نہ کہ کسی عالمی طاقت کے سامنے شکست تسلیم کرنے کے لیے۔
اس وقت کے کیسر و کسرا، کیا جماعت صحابہ اس سے خوفزدہ ہو گئی تھی؟ لیکن غامدی صاحب کے استدلال کا حاصل یہ بنتا ہے کہ پوری امت مسلمہ اپنی شکست قبول کر کے امریکی غلبے کے سامنے سر جھکا دے۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ 18 منٹ کے طویل انٹرویو میں غامدی صاحب نے ایک مرتبہ بھی اس اصولی نقطے کو نہیں چھیڑا کہ دنیا پر غلبے، اقوام کو محکوم بنانے اور وسائل پر قبضہ کرنے کی امریکی پالیسی بنیادی طور پر قابل مذمت ہے۔ اس کے برعکس ان کا مجموعی تاثر یہ تھا کہ چونکہ اب امریکہ کا دور ہے اور عالمی طاقتوں کا نظام یہی ہے، اس لیے مسلمانوں کو صبر اور اطاعت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ گویا تاریخ، اصول اور اخلاق سب طاقت کے سامنے سرنگو ہو جائیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ مسلمانوں کا دور ختم ہو چکا ہے، اب دوسروں کا دور ہے، لیکن یہ تقابل تاریخی اعتبار سے بھی محل نظر ہے، کیونکہ مسلم سلطنتوں کی فتوحات اور جدید استعماری قوتوں کے سامراجی قبضے میں بنیادی فرق موجود ہے۔ مسلم ادوار میں مفتوح اقوام کو تہذیبی، قانونی اور مذہبی آزادی دی جاتی تھی۔ ان کے وسائل کو سامراجی کمپنیوں کے لیے لوٹا نہیں جاتا تھا، نہ ان پر نسل پرستانہ عالمی نظم مسلط کیا جاتا تھا۔ ابھی برطانیہ کے بادشاہ امریکہ کے دورے پر ہیں۔ اس تقریب میں ٹرمپ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر امریکہ نہ ہوتا تو یورپی اقوام آج جرمن زبان بول رہے ہوتے، جس کے جواب میں موقع پر ہی برطانوی بادشاہ نے کہہ دیا کہ اگر برطانیہ نہ ہوتا تو امریکہ فرینچ زبان بول رہا ہوتا۔ یہ واضح کرتا ہے کہ زبانوں کے اندر چھپی ہوئی استعماری سوچ اور کلچر کے غلبے اور طاقت کی سوچ، جس کا پورا پوسٹ مارٹم ایڈورڈ سعید نے اپنی کتاب اورینٹلزم میں کیا ہے، یہ آج بھی اس کی عکاسی کر رہا ہے کہ آج بھی اپنے ثقافت کو، اپنی تہذیب کو دنیا کی اقوام کے اوپر مسلط کرنے اور اس کی بالادستی اور اس کی عظمت کو قائم کرنے کے لیے جنگیں بھی مسلط کرنی پڑیں تو اس سے بھی گریز نہیں کرتے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے اپنے بہت سارے پروگرامز میں کہا کہ ٹرمپ بار بار یہ کہتے رہے کہ ہم ایران کی تہذیب کو مٹا دیں گے۔ یہ جنگوں کے اندر تہذیبوں کو مٹانے کا عزم اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ آج بھی یورپ، بالخصوص امریکہ، اس بات سے خوف زدہ ہے کہ دنیا کی قدیم تہذیبوں کی شناخت کا دوبارہ غلبہ نہ ہو جائے۔ اس لیے کبھی امریکہ تو کبھی یورپ، کبھی ایک سامراج تو کبھی دوسرا سامراج دنیا کی قوموں کو مفتوح کرنے کی مہم کے اوپر چلتا ہے۔ غامدی صاحب نے اپنی گفتگو کو شیعہ سلطنت اور ایرانی حمایت یافتہ گروہوں، حوثیوں، حزب اللہ اور شام کے بعض گروہوں کی بحث میں الجھا کر اصل موضوع سے توجہ ہٹا دی۔ ایران اپنی اتحادی قوتوں کی کھلی حمایت کرتا ہے، یہ حمایت خفیہ نہیں ہے۔ شام میں امریکہ نے بشار الاسد کی حکومت گرا کر وہاں احمد الشرع نامی اپنا ایجنٹ مسلط کر کے پوری قوم کو غلام بنا لیا گیا۔ کیا یہ جائز تھا؟ اس کے برعکس امریکہ نے افغان جنگ سے لے کر مشرق وسطیٰ تک پراکسی جنگوں کے لیے خفیہ مالیاتی نیٹ ورکس، بینکوں اور اتحادی ریاستوں کے ذریعے شدت پسندانہ گروہوں کو استعمال کیا، مگر اس ذمہ داری کو کبھی کھلے عام قبول نہیں کیا۔ غامدی صاحب نے تو یہ فتویٰ بھی صادر فرما دیا کہ جب مذہبی گروہ کو غیر جمہوری طریقے سے مسلط کریں گے تو وہ پلٹ کر وار کرے گا۔ غامدی صاحب، میں یہ الزام بھی نہیں لگانا چاہتا اور میں ظاہری بات ہے کوئی بلو دا بیلٹ بھی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن یوں لگا کہ امریکی نوٹس اور لٹریچر کے علاوہ ایران کے داخلی سسٹم کو پڑھا ہی نہیں گیا یا اس سے آنکھیں اوجھل کی گئی، اور اگر اس سسٹم کو پڑھ لیا جاتا تو اس میں کوئی آر نہیں ہے۔ ایران میں ہر 5 سال بعد الیکشن ہوتے ہیں اور وہاں پورا ایک انتخابی پروسیس ہے، اور اس انتخابی پروسیس میں جمہور ووٹ ڈالتی ہے اور پھر حکومت تشکیل پاتی ہے۔ کیا آپ کو یہ سب غیر جمہوری لگتا ہے؟ کیا پینٹاگون امریکی سینٹرل کمانڈ کے ذریعے دنیا کو 7 بلاکس میں تقسیم کر کے ان پر جنگیں مسلط کرتا ہے؟ CIA سیکرٹ فنڈ کی مدد سے دنیا کی قوموں کو غلام بنانے کا کاروبار کرتا ہے؟ یہ سب جمہوری ہے۔ اور پھر سوال یہ ہے کہ خود امریکی جمہوری سسٹم کے اندر صدر کا الیکشن لڑنے کے لیے کس فرد کو کیسے اہل بنایا جاتا ہے؟ کیا اس کا فیصلہ وہاں کی عوام کرتی ہے، یا وہ ایک کارٹل کا ایک سسٹم، پورا نیٹ ورک ہے
جو وہاں پر آپریٹ کرتا ہے. آپ ملیت کا لفظ استعمال کر کے مذہب بیزاری کا اظہار تو کر سکتے ہیں, لیکن اس استعماری سوچ, اس فاشزم جس نے پوری دنیا کو غلام اور محکوم بنانے کی مہم شروع کر رکھی ہے, اس کی مذمت نہیں کی جا سکتی. کیا آپ کو امریکی فاشزم مذہب سے زیادہ پسند ہے؟ میں یہ سوال کر رہا ہوں, میں کوئی الزام نہیں لگا رہا, کیونکہ یہ گفتگو کے اندر سے میں نے یہ سارے نکات اٹھائے ہیں. مزید حیران کن امر یہ ہے کہ غامدی صاحب نے ایک اور فتویٰ صادر کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ اگر اقتدار مذہبی قیادت کے ہاتھ میں ہو اور وہ سنی ہو تو لازماً خلافت کی طرف بڑھے گا, اور اگر شیعہ ہو تو ناگزیر طور پر امامت کی طرف بڑھ جائے گا. یہ دعویٰ نہ صرف تاریخی اعتبار سے کمزور ہے بلکہ سیاسیات اسلام کے بنیادی مباحث سے بھی ناواقفیت کو ظاہر کرتا ہے. خلافت اور بادشاہت تاریخ اسلام میں نظم مملکت کی مختلف صورتیں رہی ہیں, کوئی ابدی اور جامد مذہبی فارمولہ نہیں ہے. برِ صغیر میں سب سے پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے مفکرین نے 300 سال پہلے اس امر کی نشاندہی کی تھی کہ سیاسی نظم زمانے کے تغیر کے ساتھ تبدیل ہو سکتا ہے, اور جدید عہد قومی ریاستوں اور نمائندہ جمہوریتوں کا عہد ہے اور یہی مستقبل ہے. لہٰذا نظم حکومت کو بھی اسی تناظر میں سمجھنا چاہیے اور بادشاہت کے اوپر کڑی تنقید کی. جب شاہ ولی اللہ یہ تصور پیش کر رہے تھے اس وقت ابھی یورپ میں جمہوری تحریکوں کا آغاز تک نہیں ہوا تھا. خود امریکہ برطانیہ کی کالونی تھا اور غلامی کا شکار تھا. ایسے میں یہ کہنا کہ مذہبی رجحان رکھنے والی ہر حکومت لازماً خلافت یا امامت کی کسی قرون وسطیٰ کی تعبیر میں ڈھل جائے گی محض ایک مصنوعی اور غیر علمی مفروضہ ہے. در حقیقت یہ استدلال اسلامی سیاسی روایت سے زیادہ جدید مغربی پولیٹیکل اسلام کے اس بیانیے سے ماخوذ محسوس ہوتا ہے جسے خود مغربی تھنک ٹینکس, سیکولر نظریہ سازوں اور مذہب مخالف فاشسٹ رجحانات نے فروغ دیا. یعنی یہ تصور کہ مذہب کو سیاست میں معمولی جگہ ملتے ہی وہ فوراً تھیوکریسی میں تبدیل ہو جاتا ہے. غامدی صاحب کا یہ مقدمہ دراصل اسی مستعار خوف کا عکس ہے, نہ کہ اسلامی تاریخ اور یا سیاسی فکر کا نتیجہ. خلافت اور بادشاہت کے نظام کو محض مسلم دنیا تک محدود سمجھنا بھی تاریخی بددیانتی ہے. دنیا کے تقریباً تمام بڑے تمدن بشمول یورپ صدیوں تک شاہی نظام کے تحت چلتے رہے, اور آج بھی یورپ کے اندر, میں برطانیہ کی مثال دے رہا ہوں, چاہے وہ آئینی بادشاہت ہے لیکن اس کو برقرار رکھا ہوا, اس کو قائم رکھا ہوا ہے. وہ علامتی صحیح اختیارات بے شک نہ ہوں, لیکن یورپ کے اور بھی بہت سارے ممالک ابھی بھی بادشاہت یا شاہی نظام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو ان کے اس طرز عمل کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ یہاں پر جمہوری تصورات کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ مگر مدعا یہ ہے کہ یورپی بادشاہتیں اور مسلم سلطنتیں اپنے مزاج, قانونی ڈھانچے, سماجی اخلاقیات اور رعایا کے ساتھ برتاؤ میں یکساں نہیں تھیں. دونوں کا حکومت کا طریقہ کار الگ الگ تھا. دونوں شاہی نظاموں کو ایک ہی خانے میں رکھ کر محض بادشاہت کے لفظ کی بنیاد پر یکساں قرار دینا نہایت سطحی اور غیر سنجیدہ تاریخی تجزیہ ہے. غامدی صاحب, قومی ریاستوں کا یورپی یا امریکی تصور وہ ہے جس میں سرمایہ دارانہ جمہوریت کا غلبہ ہو, جس کی معیشت مرکزی بینکوں کے ذریعے IMF کے قبضے میں ہو, جس کی پولیٹیکل لیڈرشپ کا کنٹرول واشنگٹن کے پاس ہو. ہم ایسی قومی ریاستوں کے تصور کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں. قومی جمہوری ریاستوں کے امریکی اور یورپی ماڈل کے ذریعے سے گلوبل ساؤتھ کے وسائل کو گزشتہ 100 سال سے سامراج ہڑپ کر رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ غامدی صاحب کا یہ پورا استدلال تاریخ, سیاسیات اور مذہبی فکر تینوں حوالوں سے کمزور دکھائی دیتا ہے, اور ایک پیچیدہ تہذیبی اور سیاسی بحث کو غیر ضروری سادہ کاری کے ذریعے پیش کرتا ہے جس سے سنجیدہ علمی مباحثہ متاثر ہوتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایران جنگ پر رائے دینے کے لیے صرف مذہبی وعظ کافی نہیں, اس کے لیے قوموں کی آزادی, سامراج کی ماہیت, عالمی طاقت کے استحصالی ڈھانچوں اور سیاسی خود مختاری کے تصورات کی واضح تفہیم درکار ہے.
جب تک کوئی تجزیہ ان اصولی بنیادوں پر کھڑا نہ ہو وہ محض طاقتور کے بیانیے کی علمی صورت گری بن کر رہ جاتا ہے۔ غامدی صاحب جس امریکی لبرل آرڈر کا تحفظ کر رہے ہیں، اس لبرل آرڈر کے خلاف یورپ میں بغاوت ہو چکی ہے، پورا سسٹم تبدیل ہونے جا رہا ہے۔ لیکن اگر ہم آج ایران جنگ کے تناظر میں امریکہ کی طاقت کے آگے امریکہ سے مروب زدہ ذہنی فکر دنیا کے سامنے رکھیں گے اور بالخصوص مسلمانوں کے سامنے رکھیں گے، تو یہ نہ صرف اس بات کو دعوت دیتا ہے کہ ظالم کے ظلم کو قبول کر کے خاموشی سے جوتے کھاتے رہو، بلکہ اپنے وسائل بھی ان کے حوالے کر کے غلامی کو قبول کر لو۔ مجھے امید ہے کہ غامدی صاحب نے جو اپنے اس انٹرویو میں جن نکات کے اوپر بات کی ہے وہ اس کے اوپر مزید تفصیلات میں ضرور جائیں گے، لیکن ایک مدعا واضح رہنا چاہیے کہ اگر امریکہ میں اپنے اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کو تحفظ فراہم کرنا ہے تو بالکل کریں، ہمیں اس پر کوئی کسی بھی قسم کا اعتراض نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے، لیکن بین الاقوامی امور کے اوپر جب رائے دہی کی جائے تو اس کے اندر قوموں کی خود مختاری کو اور علم سیاسیات کے اصول اور ضابطوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ میں آخر میں یہی بات کہوں گا کہ جاوید احمد غامدی صاحب کا تاریخی استدلال اور پاکستان کے بڑے نامور اور مشہور، بچپن میں ہم بھی ان کے بہت کالم پڑھتے رہے، حسن نثار صاحب، ان کا تاریخی شعور، دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ مجھے کبھی وقت ملا تو میں حسن نثار کے جو تاریخی مغالطے ہیں نا، ان کا بھی حساب برابر کروں گا۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سومرو کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔